بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت، IMF کا پاکستانی قوم پر بوجھ صرف غریب عوام پر، اور شہباز شریف حکومت، موجودہ حکومت، اس کا عوام پر بوجھ، اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، بہت ہی ایک بہترین انداز میں، احسن انداز میں، اور ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں گے کہ کہاں پہ عوام کی یعنی قوم کی غلطی ہے۔ ویسے تو ہر بار قوم کی ہی غلطی ہوتی ہے جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ قوم کہاں پہ غلطی کر رہی ہے جس وجہ سے اتنی مار کھا رہی ہے، اور حکومتیں جو ہیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے، یہ IMF ہے، وہ صرف غریب عوام پہ بوجھ کیوں ڈال رہی ہے۔ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے جو مجھے ایک ویڈیو میسیج آیا، مجھے ایک ویڈیو پیغام ملا، ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھیجی گئی جو آؤٹ آف کنٹری کی ہے، ایک فیمیل، آپ کو ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھتے رہیں۔ ایک فیمیل جو کہ ایک بندر کو تھوڑا سا منہ میں کچھ اس کو کھلاتی ہے اور اس کو تھپڑ مارتی ہے۔ ویڈیو آپ اس کو دیکھیے، پھر آپ کے ساتھ اس بارے میں مزید آگے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون اس بندر کو تھوڑا سا منہ میں کچھ کھلاتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھپڑ لگاتی ہے۔ اس کو تھپڑ لگاتی ہے تو ایک دو مرتبہ جب ایسا اس نے کیا تو بندر کو پتہ چل گیا کہ میرے منہ میں اب کچھ آ رہی ہے، کچھ کھانا دے رہی ہے مجھے، اور جب بھی اس نے کھانا دینا ہے تو اس نے مجھے تھپڑ لگانا ہے۔ اب بندر کیا کرتا ہے، بندر بھی بڑا سمجھدار ہے، پاکستانی قوم کی طرح۔ ایک اور بھی مجھے واقعہ یاد ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستانی قوم کی طرح بڑا سمجھدار ہے کہ جب اسے ملتا ہے کھانے کو تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، لگاؤ بھی تھپڑ۔ اسی طرح جب وہ تھپڑ لگا کے پھر چھوڑتے، پھر وہ دوبارہ کھانا مانگتا ہے، اپنی چیز اس سے مانگتا ہے، اسے کھاتا ہے، آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ اسے جو ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے اسی طرح، اور تھپڑ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بار بار اس کا عمل آپ دیکھیں کہ اس کو کھانا ملتا جا رہا ہے، وہ سیدھا ہوتا جا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ کھانے کے بعد مجھے تھپڑ لگنا، چلو بھی خود بخود سیدھے ہو جاؤ۔ اب پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس طرح یہ آپ بندر کو دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ مار کھا رہا ہے، بار بار تھپڑ کھا رہا ہے، اور جب اس کے منہ میں دانا جاتا ہے تو یہ کھا کے پھر اسی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، چلو بھی دوبارہ لگاؤ، پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ۔ ایک بادشاہ جو اپنی قوم پہ، اپنے عوام پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا، اور عوام کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی مشہور یہ واقعہ ہے، کئی جگہ پہ آپ نے سنا پڑھا ہوگا، پھر بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا، دیکھا کہ عوام تو کھڑی نہیں ہو رہی ہے، نہ احتجاج کرے، نہ کوئی اور چیز کر رہی ہے، جتنا بھی وہ ٹیکس لگا رہا ہے، کوئی جرمانے لگا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو عوام اس کے سامنے ہی نہیں کھڑی ہو رہی۔ اب وہ اپنے وزیروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ وزیر اس کو مشورہ دیتے ہیں، جناب آپ ایسا کریں کہ ٹیکس بڑھا دیں۔ وہ ٹیکس بڑھاتا ہے، عوام پھر ویسے کہ ویسے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اسی طرح پھر اسے وزیر مشورہ دیتا ہے، جو اس کے مشیر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ ایک بندہ کھڑا کر دیں جو ان سے ٹیکس لے کے ان کو راستے سے گزارے، اور ساتھ ان کو جوتے لگاتا جائے، 5 7 10 جوتوں کے وہ مقرر ہوگی کہ ان کو جوتے بھی لگاتا جائے، ان سے ٹیکس بھی لیتا جائے، اور یہاں سے ان کو آگے چلتا بنے۔ یہ کچھ نہ کچھ ریئیکٹ ضرور کریں گے۔ اب وہ اس بات پہ خوش ہو گیا، ویسے اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، وہ بندہ کھڑا کر دیا، اور وہ ٹیکس لیتا، وہ جوتے لگاتا اور ساتھ ٹیکس بھی لیتا، پھر گزرنے کی اجازت ہوتی۔ تو تھوڑی دیر گزری تو وہی جو لوگ تھے جو ٹیکس بھی دے رہے، جوتے بھی کھا رہے، اکٹھے ہو کے جمع ہو کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی ادھر خوش ہو گیا، وزیر بھی، کہ یہ چلو کچھ نہ کچھ یہ بات چیت کرنے آئے ہیں، ان کو احتجاج کرنے کا تھوڑا سا وہ شعور ہے، چلے ساتھ جو بھی ہم مار پیٹ بھی کریں گے، جو بھی ظلم بھی کریں گے، وہ بھی بڑھ جائے گا، اور یہ ہم سے کچھ نہ کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ وہ بادشاہ اس بات پہ خوش ہو گیا کہ چلے یہ احتجاج کے لیے تو آئے ہیں، نکلے ہیں بھائی۔ لیکن وہ اکٹھے جب ہو کر گئے، انہوں نے آگے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے بندہ کھڑا کیا ہوا ہے،
یہ ٹائم بہت لگا دیتا ہے، ہمیں جوتے مارتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، لائن بہت زیادہ لمبی لگ جاتی ہے، اور ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ بندے بڑھا دیں، ہمیں جوتے مارنے والے جو بندے ہیں وہ زیادہ بڑھا دیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا تاکہ یہاں سے جلدی فارغ ہو کے اپنے اپنے کاموں کو چلے جایا کریں۔ اب یہ تو حالت تھی اس قوم کی۔ اب موجودہ پاکستان میں موجودہ جو حکومتیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے یہاں پہ، جو اس وقت قوم کی طرف سے بھی غلطی ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ یہ جوتے کھانے والی جو واقعہ ہے قوم کا، آج ہم وہی چیز تو کر رہے ہیں خود، اور ہمارے طرف پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی، وہ جیسے پتہ چلتا رات کو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم نے وہ رش لگا دینا پیٹرول پمپ پہ جا کے، کہ بائک ہے تو اس کی ٹینکی فل کروا لیں، گاڑی ہے تو اس کی ٹینکی فل کروا لیں۔ اللہ کے بندے، یہ جو آپ ٹینکی فل کروا لیں، کیا یہ ساری زندگی چلے گی؟ یہاں پہ افسوس ہوتا ہے قوم کے رویے کا، کہ اتنی سوئی ہوئی قوم کہ جس کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پیٹرول صرف ہمارے لیے مہنگا کیا جا رہا ہے، جو اوپر حکومتوں میں بیٹھے، جو اداروں میں بیٹھے ہیں، جن کو کئی ہزاروں لیٹروں کے حساب سے، ہزاروں لیٹرز کے حساب سے ان کو فری آف کاسٹ، فری ان کو پیٹرول مہیا کیا جا رہا ہے، وہاں پر کیوں نہیں اثر یہ ڈالا تھا؟ سارا بوجھ یہ قوم پر، عوام پر ڈالنا ہے۔ اور IMF بھی بڑا سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے کہ آپ ان سے وصول کریں۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ کے وزیر ہیں، یہ جو آپ کے مشیر ہیں، جو آپ کے عہدیداران ہیں، اعلیٰ جو آفیسرز ہیں، آپ ان کے پیٹرول ختم کریں، ان کے جو ایکسٹرا خرچے ہیں وہ ختم کریں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے کہ آپ قوم سے پیسہ وصول کریں، جو بھی ہے ٹیکس بڑھائیں، سارا کچھ کریں۔ اب آپ نے ان لوگوں کی گیم سمجھنی ہے۔ اب یہ بہانہ کرتے ہیں جنگ کا، کہ فلانی جگہ جنگ ہوگی، فلانی جگہ جنگ ہوگی۔ ایران میں جنگ ہوئی ہے جس طرح موجودہ دور میں، تو ایران میں جنگ ہوئی ہے تو کیا باقی جو کنٹریز ہیں، دیگر ممالک ہیں، کیا ان میں پیٹرول نہیں جا رہا تھا؟ کیا ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا؟ کیا وہ پیٹرول استعمال نہیں کرتے؟ کیا وہ پانی سے گاڑیاں چلا رہے ہیں؟ کہ پاکستان میں ہی صرف یہ سارا اثر پڑنا تھا کہ فلانی جگہ جنگ ہو رہی ہے، ایران میں جنگ ہو رہی ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے نا بس ملکی معیشت، وہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے یہ، اور ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ٹرپل وہ ہوگی، 200 250 سے لے کر 400 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں 417 روپے لیٹر پیٹرول پہنچ چکا ہے۔ اب ایک عام جو مزدور بندہ ہے، ایک عام محنت کرنے والا ہے، خاص طور پر جو رائڈرز ہیں، جو کمپنیز کے ساتھ بائکس چلا رہے ہیں، جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، 417 روپے لیٹر پیٹرول ہے، وہ کہاں سے کمائیں گے اور اکٹھا کریں گے یا کچھ سیونگ کریں گے؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ بجائے افسران کے، بجائے اعلیٰ عہدیداران کے، بجائے وزراء کے، اور بجائے حکومتی عہدیداران جو ہیں ان کے خرچے کم کرنے کے، ان کے پیٹرول جو مفت دیے ہوئے وہ کم کرنے کے، قوم سے یہ ڈبل ٹرپل کر کے پیسہ وصول کر لیں۔ ابھی یہ تو پاکستان میں زمین پر بھی جو بور نکال کر پانی اگر کوئی نکالنا چاہے تو اس پہ بھی یہ ٹیکس لگانا شروع کریں، کیونکہ یہ خدا بنے ہوئے کہ پانی انہوں نے دینا ہے، سب کچھ انہوں نے دینا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں قوم کے سامنے آگے ویڈیو رکھوں گا، اپنا پیغام سامنے رکھوں گا۔ لیکن گزارش یہ ہے اپنی قوم سے، پاکستانیوں سے، کہ آپ تو کچھ سمجھداری دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اکیلا بندہ کہتا ہے جی ہم کیا کر سکیں گے؟ آپ متحد ہوں گے، آپ کو فرصت ملے گی لڑائی جھگڑوں سے تو آپ متحد ہو کر چل سکیں گے نا کسی چیز کے خلاف۔ یہاں پہ کیا کر دیا گیا؟ مختلف پارٹیز کے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا، کوئی ایک دوسرے کو یوتھیا کہہ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو نون لیگی کہہ رہا ہے، کوئی پٹواری کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی عجیب قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی حرکتیں ہیں قوم کی کرنے والی؟ کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو کم از کم اختلاف تو احسن انداز میں رکھیں۔ یہاں پہ آپ یوتھیے بن رہے، یہاں پہ آپ پٹواری بن رہے، یہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا بن رہے، جالے بن رہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو احساس نہیں۔ یہ میرا ایک دل سے پیغام ہے، میں معذرت کرتا ہوں اگر کوئی لفظ کسی کو برا لگے، تو میں آپ کو صرف ان چیزوں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکل کر آپ کچھ سوچیں، اور قوم کا، ملک کا آپ سوچیں، دفاع کریں، ملک کی سلامتی، قوم کی سلامتی کے بارے میں آپ کچھ سوچیں، تاکہ یہ جو اشرافیہ ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ اب یہ مختصر سا پیغام آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور جو کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اسلام کے مطابق، اسلامی نظام کے مطابق، جو اسلام کا طرز حکومت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز حکومت ہے،
اس کو آپ لے کر چلیں، اس کو فالو کریں. آپ دیکھیں کسی بھی پارٹی سے ہیں، چاہے آپ نون لیگ سے ہیں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے ہیں، چاہے آپ ٹی ایل پی سے ہیں، یا کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کے جو پارٹی ہے ان کے سربراہان ہیں یا ان میں لیڈرز جو ہیں، اگر وہ اسلام کے خلاف یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف جا کر حکومتیں قائم کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں ملک میں، تو آپ ہر ایک کا ہاتھ پکڑیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے یا فساد میں نہ پڑیں، ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں. یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے، ایک درمندانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس بارے میں سوچیں. ہمارا مقصد، ہماری تحریک کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ایک ہو کر امت مسلمہ بن کر اکٹھی ہو کر سارا کچھ کریں، کام کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں کوئی کامیابی بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو زوال ہے اس سے بھی نکالے، ہمارے اوپر جو یہ منحوس حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں، مسلط کر دی گئی ہیں، ان سے بھی اللہ ہماری جان چھڑائے. یہ آپ سے گزارش ہے. پاکستان میں یاد رکھیے گا بہت سے وسائل ہیں، لیکن ان وسائل کا نہ استعمال صحیح کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ ایسے سمجھدار لوگ ہیں کہ پاکستان کو ایک بزنس لیول پہ لے جائے، کاروباری لیول پہ لے جائے، کہ جہاں پہ پاکستان کو ترقی ملے، پاکستان آگے بڑھے. یہ قرض لے لے کر آئی ایم ایف کی منظوری پر اور آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہم نے یہ قوم سے کروایا تو یہ وہی کرنا شروع کر دیا. دیکھیں جی، ہم نے قوم سے یہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، آپ ہمیں قرض دیں. وہ قرض لیتے ہیں، قرض خود کھا جاتے ہیں اور ملک پہ نہیں لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا جیسا آپ نے کہا ہے ہم نے ویسا کر دیا، مزید ہمیں قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں. قرض قوم پہ چڑھتا جا رہا ہے، ملک پہ چڑھتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو پیغام دینا تھا، میسیج دینا تھا کہ آپ متحد ہو کر جہاں کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح کے مشکلات کا سامنا، متحد ہو کر اس کے خلاف ایکشن لیں، کام کریں. اور خاص طور پر آپ کی کیپیسٹی سے جب ایسی چیزیں باہر نکل رہے ہیں تو آپ کم از کم حکومتوں کو یہ بتائیں کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو کم از کم ان کو بھی کچھ عقل آئے اور کچھ اس بارے میں سوچیں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ متحد ہو کر کام کریں گے. تحریک ابابیل اسلام کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ ہم کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. کسی بھی قسم کا آپ نے کوئی کام کرنا ہو، ورکنگ کرنی ہو، یا آپ کا کوئی بھی مشورہ ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے، تو آپ ضرور آگاہ کریں. انشاءاللہ اس پر ہم بھرپور انداز میں آواز اٹھائیں گے، ورکنگ کریں گے اور آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور تمام فتنوں سے، تمام فسادات سے محفوظ فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.